الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رحمان الرحیم پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا اسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک کتاب ہے، لیکن اس کتاب کی شان نرالی ہے۔ یہ علم و معرفت کا آفتاب ہے، اس میں زندگی کی حرارت ہے، ہدایت کا نور ہے، اس کا حسن و جمال قلب و نگاہ کو متاثر کرتا ہے، اس کے تجلیات سے دنیا و عقبہ جگمگا اٹھتے ہیں، اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے، اس کا پیغام عقل و خرد کو لذت و جستجو بخشتا ہے اور قلب و روح کو بھی شوق فراواں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کی تعلیم انسان کو خود شناس بھی بناتی ہے اور خدا شناس بھی۔ یہ وہ مقدس صحیفہ ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر 23 سال نازل ہوتا رہا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن کو خوب بیان فرمایا کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن وعلمہ البیان، کہ اللہ رحمان نے ہی آپ کو قرآن سکھایا اور اسی نے آپ کو اس کا بیان سکھایا۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا۔ صحابہ کرام اسے یاد کرتے تھے اور ہر مسلمان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ حفظ کرنا ضروری ہو گیا۔ قرآن کریم کی سورتوں کی آیات کی ترتیب وہ نہیں کہ جس طرح اس کا نزول ہوا تھا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، تو اللہ رب العزت ہی کے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھنا۔ لہٰذا قرآن کریم کی ترتیب اور اس کے کس صورت کے بعد جو یعنی قرآن کی صورتوں اور صورتوں کی آیتوں کو مرتب کرنا اور یہ ترتیب یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اور صحابہ کرام کی قرأت اور ترتیب اسی طرح تھی جس طرح حضور کی قرأت و ترتیب تھی، اس لیے اس میں ذرا بھی فرق نہیں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے۔ لہٰذا جب قرآن کریم پڑھا جائے تو دلی لگاؤ اور طبعی ربط سے پڑھا جائے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کچھ آداب مقرر کیے گئے کہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رو ہو کر بیٹھے، ادب اور سکون سے قرآن کی تلاوت کرے اور اتنی مقدار مقرر کرے جو وہ سمجھ کے اچھے سے پڑھ سکے۔ بعض صحابہ کرام ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے اور بعض اس سے جلد 3 دن میں ختم کرتے تھے، تو اپنی طبیعت کے لحاظ سے قرآن کریم کو پڑھے، ٹھہر کر پڑھے، آیات پر غور و فکر کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتلوا القرآن وابکوا فإن لم تبقوا فتابکوا، قرآن کریم پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو تکلف کے ساتھ با تکلف رونے کی کوشش کرو،
کہ گریہ ازاری سے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے، یعنی آیت تسبیح و تکبیر پڑھے تو خود بھی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے۔ اگر دعا و استغفار کی آیت تلاوت کرے تو اپنے لیے دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے۔ اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے تو ان کے لیے اللہ سے سوال کرے۔ اگر کہیں عذاب و مصیبت کا تذکرہ آئے تو اپنے لیے پناہ مانگے۔ اگر آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو سجدہ کرے۔ غرض یہ کہ جس مضمون کی آیت پڑھے اس قسم کے تاثر کا اظہار کرے۔ تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زین القرآن باصواتکم، یعنی خوش آوازی سے قرآن کو مزین کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے تکلف اور تصنع کے بغیر جتنا ممکن ہو خوش الحانی سے قرآن پڑھے تاکہ سننے والے بھی اس کی قراءت سے لطف اندوز ہوں۔ دل کو تمام اندیشوں اور وسوسوں سے پاک کر کے بڑی یکسوئی اور حضور قلب سے اس کی تلاوت میں مشغول ہو۔ فکر و تدبر کی تمام صلاحیتوں کو استعمال میں لائے تاکہ رحمت الہی اس کے شوق و طلب کی بے قراریوں پر رحم فرماتے ہوئے اس کے لیے فیوز قرآنی کے دروازے کھول دے۔ قرآن فہمی کے لیے اپنی عقل و دانش پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی توفیق اور تائید پر اعتماد کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت کی شمع دل میں جلا کر آپ کی عظمت، آپ کی رفعت و بلندی اور آپ کی محبت کا چشمہ پہن کر جب قرآن پڑھے گا تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اضافہ ہوگا اور قرآن کا نور بھی اور اس کے سینے میں تاباں ہوگا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمارا حریم دل منور ہوتا رہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہی ہماری زینت رہے۔ اللہ رب العزت ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ جو قرآن پڑھنے، سننے اور سمجھنے جا رہے ہیں اس میں اپنی طرف کی مدد ہمارے شامل حال فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت حبیبک المصطفیٰ ونبیک المجتبی ورسولک المرتضی سیدی و مولائی و شفیعی و حبیبی محمد وآلہ بدر الدجی وصحبہ نجوم الہدی اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ۔ الفاتحہ رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب اس مقدس کتاب کو شروع کرنے والی، ام القرآن حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع، السبع المثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، الشفاء جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ یہ سورۃ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا ایک رکوع 7 آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ اسلامی آداب میں بسم اللہ کو اہم مقام حاصل ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لو، اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لو۔ مقصد یہ کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کرتے وقت انسان اپنے رب کا نام لینے کا عادی ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہو جائیں اور اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے۔ اور جب اسے ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو پھر وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ گھر میں جب خواتین کھانا پکائیں تو ہانڈی میں نمک مرچ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، آٹا نکالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، آٹا گوندنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، روٹی پکانے کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اپنے گھر کے تمام کام کاج شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ گھر میں جب داخل ہوں تو پہلے سیدھا قدم گھر کے اندر داخل کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسی طرح اپنے ہر جائز کام سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کنگھا کرنے سے پہلے، جوتا پہننے سے پہلے خود بھی بسم اللہ پڑھیں اور اس کا اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیں۔ الحمد سب خوبیاں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا جا رہا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کو پانے کے لیے سیدھی راہ کو پانے میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے کہ جس نے اس کو اس راہ پر گامزن ہونے کی توفیق بخشی اور اس منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب بھی ہیں۔ رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں کسی کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آہستہ آہستہ جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی بتدریج درجہ کمال تک، شعور کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ رب العالمین جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، علم، اور یہ نکلا ہے علم سے۔ علم بمعنی علامت و نشانی، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے، اس کا نشان ظاہر کرتی ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کائنات اپنے کسی بنانے والے کی قدرت کا پتہ دیتی ہے۔ رب العالمین مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ رحمان میں بہت ہی مبالغہ ہے، چنانچہ وہ جو رحمان ہے وہ اپنے ماننے والے، نہ ماننے والوں، اطاعت کرنے والوں، نہ اطاعت کرنے والوں، فرمانبرداری کرنے والوں، نافرمانی کرنے والوں، سب کو نوازتا ہے۔ دھوپ، ہوا، روشنی، پانی، جو نعمت عامہ ہیں وہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ الرحیم رحم فرمانے والا، لیکن جو نعمت خاص ہے، اپنے قرب کی نعمت، اپنی محبت کی نعمت، وہ اپنے پرہیزگار اور نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ مالک وہ ہستی جو اپنی ملک میں جو چاہے کرے۔ اس سے ان تمام عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی کہ جس میں بہت ساری قومیں مبتلا تھیں۔ چنانچہ قرآن نے فرما دیا کہ وہ مالک و مختار ہے اور ہر چیز جن و انس سب اس کی ملکیت ہے، جس سے چاہے جیسا سلوک فرمائے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ حد درجہ کی عاجزی اور انکساری عبادت کہلاتی ہے۔ حد درجہ کی عاجزی اور انکساری، لیکن کسی کو اپنا معبود جان کر، اپنا
معبود جان کر کسی کے سامنے حد درجے کی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اس کا مطلب ہے بعض چیزیں عبادت ہیں اور بعض چیزیں صرف تعظیم ہیں، جیسے کہ ماں باپ کے سامنے اگر ادب سے بیٹھیں یا ان کی آمد پر کھڑے ہو گئے یا استاد کی عزت کی تو ان کو اپنا معبود نہیں بناتے بلکہ صرف ان کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنا معبود جان کر اس کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو جس طرح تجھے اپنا معبود جان کر تیری عبادت کرتے ہیں، اس طرح معبود جان کر جب مدد طلب کرتے ہیں، کارساز حقیقی جان کر جب مدد طلب کرتے ہیں، مالک حقیقی جان کر جب دست سوال دراز کرتے ہیں تو وہ تیرے ہی سامنے کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ تجھے ہی اپنا معبود جان کر تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس سے ان چیزوں کا وہ چیزیں نکل گئیں کہ اگر کسی نے انسان سے مدد طلب کی اور کسی انسان نے کسی انسان کی مدد کی تو صرف مدد کرنے سے وہ رب نہیں ہو گیا، اور اگر کسی انسان سے مدد طلب کی تو صرف مدد طلب کرنے سے وہ رب نہیں بن گیا۔ ورنہ تو ڈاکٹر کو اکثر کہتے ہیں ڈاکٹر پلیز میری مدد کریں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور بھی بہت سے موقعوں پر مدد مانگی جاتی ہے، تو ورنہ یہ سارا سسٹم الٹ ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کسی کو اپنا معبود جان کر، کارساز حقیقی اور مالک حقیقی جان کر جو مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین، وہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندوں سے اگر ہم نے مدد مانگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہم نے التماس دعا کی، استعانت کی، تو پھر یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ پتہ چلا ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے کیونکہ ہم ان کو اللہ کا محبوب بندہ جانتے ہیں، معبود نہیں جانتے۔ اہدنا، ہم کو چلا، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ہم کو چلا سیدھا راستہ۔ لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو بندہ اللہ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد اپنی عبودیت اور اپنی ناتوانی کا اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے رب میں بڑا کمزور ہوں، اے میرے رب میری مدد فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا، ہم کو چلا، ہم کو ہدایت دے، الصراط، راستہ، المستقیم، کون سا؟ سیدھا راستہ۔ صراط، راستہ، الذین، ان کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر۔ تو پتہ چلا کہ راستہ، سیدھا راستہ تو طلب کیا گیا، لیکن اس سیدھے راستے کی رہنمائی بھی قرآن نے کر دی اور بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، وہ کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون ہیں؟ ان کی بھی تصریح، ان کی بھی وضاحت قرآن نے کر دی۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ راستہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہیدوں کا اور نیک بندوں کا ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ کے نقوش پا پر اگر چلیں گے تو پھر، اور اولیاء کرام کا جو سلسلہ ظاہر ہے وہ انہی میں ہے، تو اگر ان کے نقوش پا پر چلیں گے تو ہدایت کو پہنچیں گے۔ غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، جن پر غضب کیا گیا۔ غضب کن پر ہوا؟ ان سے مراد یہودی ہیں کہ جن کو بار بار، جن میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی تشریف لائے، بار بار جن کو نعمتوں سے نوازا گیا اور وہ انہوں نے اللہ رب العزت کی غضب و ناراضگی کا کام کیا تو ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ کہ گمراہوں کا۔ ضالین سے مراد کون ہے؟ عیسائی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسے گمراہ ہوئے کہ اپنے نبی کی شان و عظمت کو دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور اپنے نبی ہی کی تعلیمات کے خلاف ہو گئے، حالانکہ ان کے نبی نے تو ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہیں، بلکہ ان کے نبی تو ان کو سیدھی راہ دکھانے آئے تھے۔ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہے۔ آمین کا معنی ہے استجب، یعنی اللہ جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔ آمین، اے اللہ جو دعائیں ہم نے تجھ سے کی وہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔
سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ یہاں اکثر اس سورت میں جو مخاطب ہیں، جنہیں خطاب کیا جا رہا ہے، وہ مکہ کے باشندے ہیں۔ اہل مکہ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ذہن میں نبوت، قیامت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں اس طرف بلایا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں تشریف لے گئے اور یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی تو یہود دل ملا گئے، انہیں اپنی عظمت و جلال کے محلات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے، کیونکہ وہ تو خود پرستی میں مبتلا تھے۔ وہ ایک نئے دین اور ایک نئے رسول کی اطاعت سے میں نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے سامنے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ تو مدینہ طیبہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی، اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں، تو اس کا کچھ حصہ مدینہ المنورہ میں بھی نازل ہوا۔ مکی زندگی میں مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے رہے، اور مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کیا، تو اللہ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکرانے کی اجازت دے دی اور بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالف کی قوت سے مت گھبراؤ، فتح اس کو ہی نصیب ہوتی ہے جس کے شامل حال اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، سر بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ ان حروف کا صحیح مفہوم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس ذات پاک کی مٹھی میں کنکریوں نے تسبیح کی، تو اسی طرح یہ حروف خود اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنے اسرار ظاہر کر دیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے۔ ذالک الکتاب، یہ ذیشان کتاب، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور اس مشار الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، لیکن یہاں بتایا گیا کہ یہ کتاب شان اور رتبہ کے لحاظ سے بہت بلند ہے اور دسترس سے دور ہے، اس لیے ذالکہ اس میں اشارہ دور کے لیے لایا گیا۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی جگہ ہی نہیں۔ لا ریب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بلکہ شک و شبہ کا غبار بھی اس میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ڈر والوں کے لیے۔ ہدن للناس نہیں کہا، ہدن للمتقین کہا، کیونکہ ہدن للناس یہ سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت تو ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ پرہیزگار اٹھاتے ہیں، اس لیے اس کی تخصیص کر دی۔ الذین یؤمنون، وہ جو ایمان لائے، بالغیب، بے دیکھے۔ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس یعنی نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو، نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہو۔ اس کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے اور وہ نبی کی ذات گرامی ہے۔ اس کی زبان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان پکا یقین رکھے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقویٰ کی اولین شرط قرار دیا گیا، اور پتہ چلا کہ نبی غیب بتانے والا ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، یہ متقین کی دوسری علامت ہے۔ حکم میں کہیں یہ نہیں کہا نماز پڑھا کرو، جب بھی کہا نماز قائم کرو،
نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اقامت الشیء توفیت حقہ، یعنی کسی شے کو اس طرح قائم کرنا کہ اس کو اس کا پورا حق دینا۔ تو نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو، یعنی صحیح طریقے سے شریعت کے مسائل سیکھ کر وضو، غسل اور نماز کے شرائط اور فرائض اور سنن اور واجبات کے سیکھ کر اس کے تمام ارکان صحیح طریقے سے بجا لاؤ، اور جب نماز پڑھو تو تمہاری اندرونی کیفیت بھی یہ ہو کأنک تراہ، گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اتنا تو ضرور ہے کہ فإنہ یراک، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ذوق و شوق سے نماز ادا کرو، پھر یہ دین کا ستون بھی ہوگا اور مومن کی معراج بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے انہیں روزی دی، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، مال، اولاد، علم، معرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہیں، چونکہ یہ انسان کو بخشش ہوتے ہیں، نفع اٹھانے والی چیز ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس مال و جاہ ہے، علم و عرفان ہے، وہ اس کا اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کو خرچ کرنے میں بخل نہ کرے، بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، عالم اپنا علم اللہ کے بندوں تک پہنچائے، عارف اپنے روحانی فیوزات سے مستحقین کو مالا مال فرمائے، یہ متقین کی تیسری علامت ہے۔ والذین یؤمنون، وہ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتہ چلا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو بعد والی بات کو بھی ذکر کیا جاتا، صرف یہاں کہا گیا اس پر ایمان لائے جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا۔ تو اس لیے مسلمان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور ان کے پاکیزہ صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت کو صرف مان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یقین ضروری ہے، اور یقین اس علم کو کہتے ہیں، علم کی اس پختگی کو کہتے ہیں جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو۔ پھر جب انسان اس علم کی سطح پر پہنچ جائے جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو، تو پھر خود کچھ نہیں سوچ سکتا، نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ تو بس اپنے رب العزت کی فرما برداری میں کھڑا رہتا ہے۔ اولئک، وہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی توفیق سے، وہی لوگ اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ، ہم المفلحون، دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ ان اوصاف سے جو متصف ہیں ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی جامع لفظ نہیں ہے جو دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات پر دلالت کرتا ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہیں، یعنی دنیا و آخرت کی سعادتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں جو پہلے ذکر کیے گئے اوصاف سے متصف ہو جاتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء برابر ہے، یکساں ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو محض تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں تو یہ محبوب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کرتی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔
جس طرح روحانی صحت کے چند اصول ہیں، جس طرح جسمانی صحت کے چند اصول ہیں، تو اسی طرح روحانی صحت کے بھی اصول ہیں۔ اگر جسمانی صحت کے اصول کو توڑ دو تو پھر انسانی جسم کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح اگر روحانی صحت کے اصول کو توڑ دو تو دل سے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر مسلسل انکار سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اور ان کے لیے کیا کہا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ ان کے دل مہر شدہ نہ تھے، لیکن ان کے کفر کے انکار پر ان کے کفر اور اسلام کے انکار پر اور شدید اصرار پر انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا، اور ان کے کارناموں کا، ان کے عملوں کا، کرتوت کا جو میل تھا وہ ان کے دلوں پر جم گیا، جس سے ان کے دل کا روشن آئینہ اتنا مقدر ہو گیا، اتنا میلا ہو گیا کہ آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یہاں منافقین کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق بھی کرے، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یخادعون اللہ، وہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ وہ اللہ سے فریب کر نہیں سکتے، اللہ کے رسول سے فریب کر نہیں سکتے، اپنی طرف سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون، وہ نہیں فریب دیتے، الا مگر انفسہم، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، انہیں اس کا شعور نہیں کہ ان کی دھوکہ بازی کا وبال انہی پر پڑے گا، وہ اللہ رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکسبون، اس کے بدلے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو حسد اور غصے کی چنگاریاں جو ان کے دل میں عداوت کے جذبات پرورش پا رہے ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے ان کے مرض اور بڑھ گئے۔ اور یہ کیوں ہے ان کے لیے دردناک عذاب؟ کیونکہ بدلہ اس کا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، لا تفسدوا، مت فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ انہیں جب ان فتنہ پردازیوں سے باز رہنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں، ارے نہیں، ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اصلاح کی کوشش یہ کر رہے ہیں جو فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کبھی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، کبھی رجب کے مبارک مہینے میں، کبھی شعبان کے مہینے میں، اب اور رمضان کے مبارک مہینے میں لوگوں کو تراویح سے روکنے کے لیے وہ حدیثیں لے آئیں گے، کون سے قول لے آئیں گے، شعبان المعظم کی مبارک رات میں عبادتوں سے روکنے کے لیے۔ ارے کیا ہے اگر مسلمان اللہ کی عبادت کر لیں گے، اللہ کے آگے جھک جائیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے، جانے کس کی توبہ قبول ہو جائے اور رب اس کی مغفرت فرما دے، اللہ کے آگے سجدہ ریزیاں کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ رجب کے مبارک مہینے میں کیا ہے اگر لوگ مل بیٹھ کر اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کر لیں گے؟ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کیا ہے اگر لوگ بیٹھ کر حضور کی سیرت کے احوال سن لیں؟ تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں سے روکا جائے، ان چیزوں کے روکنے کی میں اپنی توانائیاں صرف کرو جو اسلام میں بگاڑ کا سبب ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں بھائی، ہم تو بدعات کو ختم کر رہے ہیں، ہم تو سنوار رہے ہیں۔ تو اچھی چیزیں معاشرے سے ختم کر کے آپ کون سی سنوار پیدا کر رہے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا، سنتا ہے، ہوشیار رہ، انہم هم المفسدون، وہ فسادی ہیں، بلکہ وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے ان سے، آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، نؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ آمن السفہاء، جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔
الا سنتا ہے، ہم السفہاء وہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون مگر وہ جانتی نہیں. یعنی وہ لوگ جن کے نزدیک نفع اور نقصان کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام اور دنیا کی عزت حاصل کرنا ہے، ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں جو اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر دیتے ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے یہ خود بیوقوف ہیں جو دنیا کے حصول کے لیے آخرت کو قربان کر دیتے ہیں. وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالوا آمنا کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا جب تنہا ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیاطین کے پاس، قالوا کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو بس مذاق اڑا رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے. یعنی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں. تو اللہ یستہزئ بہم اللہ سزا دے گا ان کو، ان کے اس استہزاء کا، اس مذاق کا، اس شرارت کا. وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت پھر ان کو ڈھیل دیتا ہے اور یہ اپنے اس سرکشی کے سمندر میں غوطے لگاتے رہ جاتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین اشتروا جنہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین کیونکہ وہ صحیح راہ ہی نہ جانتے تھے، صحیح راہ پہ نہ جانتے تھے. اشترا کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا. تو منافقوں کے پاس دولت ایمان تھی لیکن انہوں نے اس کو بیچ کر کفر خرید لیا اور حق کے بدلے انہوں نے گمراہی باطل کو قبول کر لیا. فما ربحت تجارتہم نہ نفع دیا ان کی تجارت نے انہیں، وما کانوا مہتدین وہ صحیح راہ جانتے ہی نہیں تھے. مثلہم ان کی مثال کمثل اس شخص کی طرح الذی جس نے استوقد نارا روشن کی آگ، فلما پس جب اضاءت جگمگا اٹھا ما حولہ اس کا آس پاس، ذہب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ ان کا نور، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ کچھ نہیں دیکھتے. اس مثال کو سمجھنا ہو تو ہم اپنے زمانے میں اس مثال سے سمجھ لیں کہ ہمارا گھر روشن تھا، لائٹس جل رہی تھی یو پی ایس، لیکن ہمارے گھر میں نہیں تھا اور بھی کچھ ایسا انتظام نہیں تھا. اچانک لائٹ چلی گئی تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ ہمیں اندھیرے میں کچھ سوچ بھی نہیں رہا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہمارے برابر میں کیا ہے، سامنے کیا ہے. تو اسی طرح جو کہ پہلے زمانے میں لوگ آگ روشن کرتے تھے تاریکی میں، اور وہ آگ جب روشن ہوتی تھی تو پھر اس کے ارد گرد وہ اپنے کام کاج اور رات کو معاملات کرتے تھے، اپنے کھانا وغیرہ پکاتے تھے اور اپنا یعنی کچھ دیکھنے کے لائق ہوتے تھے. لیکن اگر وہ آگ بجھ جائے تو وہ تاریکی میں کھڑے رہ جاتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں اگر لائٹ چلی جائے تو ہم اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں. تو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنا ایمان بیچ کر کفر خرید لیتے ہیں ان کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جس نے آگ روشن کی اور جب سارا آس پاس روشن ہو گیا تو لائٹ چلی گئی اور وہ اندھیروں میں گھپ اندھیروں میں کھڑے رہ گئے اور کچھ نظر نہیں آتا. سمم یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ لوٹنے والے ہی نہیں ہیں، یہ لوٹیں گے ہی نہیں. کان زبان آنکھ سب بیکار ہیں، حق بات سننے کہنے اور رائے حق دیکھنے سے محروم ہو گئے. او یا کصیب جیسے زور کا پانی من السماء آسمان سے اترتا، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج و برق اور چمک ہو. یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے باعث، حذر الموت موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو. یکاد قریب ہے البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے ابصارہم ان کی بینائی، کلما جب اضاء روشن ہو جائے لہم ان کے لیے، مشو وہ چلنے لگتے ہیں فیہ اس میں.
وَإِذَا أَظْلَمَ جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ تو ضرور لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کی سننے کی قوت وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بینائی کی قوت ان اللہ بشک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر آیا، بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک، بجلی کی روشنی۔ یہ تشبیہات کیوں استعمال کی گئیں؟ بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ تکلیفیں جو جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر آتی ہیں۔ تو جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخشتی ہے، اس طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیلنے لگ جاتی ہے، تو اسی طرح جب اسلام کا میہ بارش برستی ہے اسلام کی، تو کھلی عداوتیں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، جس سے مصیبتوں کے بادل گرجنے لگتے ہیں۔ تو جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، نہ تو وہ اندھیروں سے خوف کھاتے ہیں، نہ ان مصیبتوں سے گھبراتے ہیں، نہ وہ بادل کی کڑک سے ہراساں ہوتے ہیں، نہ وہ ہنسی مذاق اگر ان کا کیا جائے، ان کے اوپر ٹانٹ کیا جائے، ان کو اتانا کسا جائے، ان کو مذاق کیا جائے، بڑی آ گئی پردہ کرنے والی، پہلے تو پردہ نہیں کرتی تھی، لوگ پردہ کرنا شروع کر دیا، ہائے کالج کے ماحول میں کیسے پردہ کریں گی، ارے ابھی سے پردہ کرنا شروع کر دیا تو رشتہ کہاں سے آئے گا، ارے داڑھی رکھ لی ابھی سے ملا بن گئے تو کون رشتہ دے گا۔ تو اسی طرح رشتہ دار، خاندان والے جہاں ملے، کزنز، انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو جب مصیبتوں کے یہ بادل آئیں، ہنسی مذاق کے ایسے تماشے ہوں، اس وقت وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہ جائیں اور وہ اسلام کی حیات بخش چھینٹوں سے خود کو سیراب کرتے رہیں۔ لیکن وہ لوگ جن پر جب یہ مصائب کی تاریک گھٹائیں آئیں تو فوراً